الرحمن الرحیم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 45 سے 57 تک اس کی تلاوت ہوئی، اور پچھلے درس میں پچھلے میں آپ لوگوں نے یہ سنا تھا توحید کے بارے میں کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا، اور جو لوگ بھاگ گئے توحید سے وہ کہیں گے کہ بھائی پچھتائیں گے کہ ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش ہم نے کیا کر دیا فلاں کو۔ اور یہ عض الظالم علی یدیہ ہے، اپنے ہاتھ دانت سے اپنے انگلیوں کو کاٹیں گے، کہیں کہ ہم کیا کر لیا، ہم رسول کا راستہ لے لیتے، ہم فلاں کو اپنا دوست بنا لیا اور سوچا کہ یہی ہم کو صحیح راستہ دکھا دیں گے، اور ہم سب گمراہ ہو گئے، اور آج تو اب میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بات پچھلے درس میں تھی۔ ترتیب کے لیے اور ان دونوں میں ربط قائم رہے اس کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر پچھلے درس میں جو بات آئی تھی 3 4 5 انبیاء کی قصے بیان نہیں کیے، صرف یہ بتایا کہ دیکھو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا اور کیا حالت کر دیا، سب تمہارے سامنے ہے، توریت میں سب کچھ موجود ہے، تم لوگ سب جانتے بھی ہو، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا، قوم عاد قوم سمود کا واقعہ آیا، اصحاب الرس کا واقعہ آیا، اور قوم لوط کا واقعہ آیا۔ یہ 5 لوگوں کا واقعہ اللہ نے یہاں کہا، اور اس کے بعد اس کی ایک وجہ بیان کی کہ اس پر بھی بات تفصیل چاہیے تھی کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا ان لوگوں کو دیکھا تم نے جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ دنیا میں جن چیزوں کو لوگوں نے خدا بنایا ہے ان میں سب سے بڑا خدا یہی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کس کس نے بنایا ہوا ہے۔ ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور اس کو ایک شرک کہ کیونکہ ایک دوسرا خدا ہم اندر بنائے بیٹھے ہیں، اسی لیے کہا کہ تو نے دیکھا اس کو جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو اے نبی کیا ایسے لوگوں کی آپ وکالت کریں گے؟ یہ سب ماننے والے نہیں ہیں، معاملہ ختم کیجیے ان کا۔ یہ تو کان بھی رکھتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، عقل رکھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، یہ لوگ ایسے ہی ہو گئے۔ اس آیت سے بہت اہم چیز جو کنکلوڈ کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ اپنے نفس کو اگر خدا بنا لیا تو حق کی بات اب اس کو نہ تو سننے میں لگے گی، جس چیز کو خدا بنایا ہے بس اسی کی بات سمجھے گا،
نفس کو خدا بنایا، پیسے کو خدا بنایا، عہدے اور اس کو خدا بنایا، بس اسی سلسلے میں بات اس کو سمجھ میں آئے گی۔ باقی وہ سمم بکمن عمیون، یہ گنگے بہرے اور اندھے ہیں، یہ ان سے کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا ایسے لوگوں کا۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، اللہم رحمتک ارجو، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ یہ دعا ہے جو حدیث میں بتائی گئی ہے، تو یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ نفس اتنا عیار اور مکار واقع ہوا ہے کہ جو جس راستے چلتا ہے اسی راستے نفس اس کو لے جاتا ہے۔ جو مولوی ہے مولویوں کے راستے لے جائے گا، جو ذرا یہ سب جو جس راستے اسی راستے اس کو سمجھا دے گا اور گمراہ کر دے گا، اور اس کو اس مغالطے میں رکھے گا کہ آپ بڑے صحیح راستے پر، جو جس راستے پہ جائے۔ خدا کا منکر ہو اس کو بھی وہی کام میں پڑھائے گا کہ تم بالکل ایڈوانس ہو، تم بالکل صحیح سمجھتے ہو، کوئی دقیانوسیت بات ہے خدا۔ جو خدا کو مانتے ہیں ان کو بتا دے گا، ان کو رسم رواج جو ہے اس میں زیادہ لگا دے گا۔ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ دین جب ختم ہو جاتا ہے تو رسم رواج تک بس وہی ہاتھ لے دے کے نماز پڑھ لیا، معاملہ ختم ہو گیا، عید بقرعید منا لیا، ابھی تو 12 وفات آ رہا، ابھی دیکھیے وہ تماشا شروع ہوگا، ابھی بس یہی سب دین رہ گیا، ایک رسم جو ایک پریکٹیکل انسان کے اندر ہونا چاہیے وہ چیز نہیں رہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ ایک لمحے، طرفۃ عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کو، آنکھ جو جھپکاتے ہیں، یہ سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اتنی لمحے کے لیے بھی مجھے نفس کے حوالے نہ کر۔ اب اسی ترتیب میں پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر ایک بار سمجھا رہا ہے، اور یہ سمجھانے کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھ ہی رہے ہیں قرآن میں جب درس ہو رہا ہے تو بار بار مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ اس میں ان کے عقل کو اپیل کرتا ہے، ان کے ذہن کو اپیل کرتا ہے، یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ تاریخ سے اور ہسٹری سے وہ دلیل دیتا ہے کہ دیکھ لو تمہارے سامنے معاملہ آ رہا ہے۔ آفاق اور انفس سے یہ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے ساری باتیں ہو رہی ہیں، ذرا غور کرو میرے بندو، ذرا غور کرو۔ اگر غور سے پڑھیے گا تو آپ یقین مانیں کہ اتنا رحیم خدا جو کہا گیا ارحم الراحمین، کسی کو نہیں پائیں گے، کسی کو نہیں، وہی ہے ارحم الراحمین، کہ سب کچھ صبح سے شام تک سینکڑوں نافرمانیاں کر لیں، اور جب رات میں گھر پہنچے تو معلوم ہوا کھانے کو اللہ بریانی دے رہا ہے کہ لو کھاؤ۔ غور کیجئے اس کی رحمت، یہ وہ تو چاہے تو چھین لے، ٹھیک ہے تم نے میری نافرمانی، اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو یہی وہ کہتا ہے کہ دیکھو اب یہاں یہ سمجھا رہا ہے پھر ایک بار آفاق کی دلیل، اور بڑی عجیب سی دلیل ہے۔ یہ دلیل ایک ہی جگہ ہے، الم ترى الی ربک، الم ترى ہمیشہ ان چیزوں کے لیے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ جو چیز بالکل کامن ہوتی ہے، بالکل ہر شخص دیکھ سکتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل کا واقعہ پورے عرب میں سب لوگ جانتا تھا، تو کہہ دیا کہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا، تمہارے سامنے معاملہ پیش آیا۔ ایسی جگہ پر الم ترى آتا ہے۔ الم ترى الی ربک، کیا تم نے کبھی رب کے بارے میں یہ نہیں دیکھا؟ کیف مد الظل، کیسے سائے جو ہیں بڑھتے ہیں، انسان کے سائے سے مراد دیا ہے۔ آسمان کی بات نہ دیکھ سکو تو زمین پر بھی دیکھ لو ذرا ایک بار کہ سائے کیسے بڑھتے ہیں، جو شیڈ انسان کا بنتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، ہم چاہیں تو اس کو روک دیں، اس کو اسٹیشنری بنا دیں، اپنی جگہ سایہ، کیونکہ سورج نکلتا ہے سایہ بہت لمبا ہوگا، جیسے جیسے چڑھے گا سایہ گھٹتا جاتا ہے، سایہ زیرو پہ آ جاتا ہے، پھر سایہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ کہا کہ دیکھو یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں، یہ گواہ کیوں سایہ بڑھتا ہے۔ اللہ نے کہا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور اس کی علامت ہم نے سورج کو قرار دیا ہے، سورج سے ہی سایہ بن رہا ہے۔ تو
तुम सोचो अगर साये को रोक दें, साये को रोकने का मतलब होता है कि सूरज रुक जाए अपनी जगह, तो क्या होगा? जिंदा रह पाओ? कभी तुमने सोचा इस बात पर कि सूरज अपने टाइम पे निकलता है, जाता है, अपना एक चक्कर जो उसके लिए अल्लाह ने एक रास्ता बना रखा है उस पर आता है, जाता है, और उससे हम बहुत तरह से मुतमत्ते होते हैं। गौर कीजिए, गर्मी में हम शेड चाहते हैं, जाड़े में बिना धूप के में चैन नहीं मिलती। सूरज की ज़रूरत पर तकरीर करने का ये वक्त नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि कितना कारआमद है ये हमारे लिए। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा साइंसी चीज़ों से ज़रा हट के, क्योंकि फिर मकसद दूसरा हो जाता है, वो जो मैं फोकस करना चाहता हूँ वो हो नहीं पाता। हर कोई जानता है ये सूरज कितने कीड़े को मारता है, हमारे लिए गर्मी प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी की गर्मी को मेंटेन किए होता है। इसी से तमाम दरख्त, पेड़, पौधे, अगर ये नहीं आए तो सब सूख के रह जाएंगे। आप ड्राइंग रूम में आप धान नहीं, गेहूँ नहीं उगा सकते, सूरज मिलेगा ही नहीं। वो माने ये इतना नेसेसरी है। अल्लाह ने कहा कि बोलो अगर हम इसको रोक दें। एक किसान सुबह उठ के बेचारा काम करता है, धूप 12 बजे की सहता है, फिर शाम में ठंडी धूप हो जाती है, आता है घर पे आराम करता है। बोलो हम 12 बजे रोक दें सूरज, तुम्हारा साया भी ज़ीरो रहे और रहे नहीं, वही छोड़ दें, तो क्या होगा? कभी तुमने गौर किया इस पर? ये बड़ी एक अहम बात है, क्योंकि हमारे इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि जो होता रहता है उसको एक रूटीन मैटर समझ लेता है, कभी सोचता नहीं कि अरे भाई हो क्यों रहा है। सुम्मा कब्ज़ ना हो लैना कब्ज़ यसीरा, और उसके बाद हम कब्ज़ कर लेते हैं, उसको घटा देते हैं, साये को बिल्कुल ज़ीरो पर ले आते हैं। कभी तुमने गौर किया? ये सूरज के मूवमेंट, अपने ऑर्बिट पर जो वो मूव कर रहा है सूरज, उसकी पूरी तफसील बयान कर दी है कि ये तुम्हारे, अगर आसमान पर नहीं देखते हो तो ज़मीन पर देख के तो चलते ही हो, अपने साये को देखो, इसे सबक हासिल करो। अगर साया को रोक दे अल्लाह ताला, साया रुकने का मतलब सूरज रुक जाए, तो क्या हो? इसमें उलमा ने और भी कुछ लिखे हैं, मैं सिर्फ शॉर्ट करके बताया है कि ये इसकी एक बातिनी मानी ये बताया है कि देखो, हर चीज़ जो पैदा होती, साया पैदा हुआ, देखो साया को हमने ज़ीरो बना दिया और फिर साया बढ़ना शुरू हो गया। इंसान तुमको हमने पैदा किया, तुमको ज़ीरो बना देंगे या फिर बढ़ा देंगे, दूसरी दुनिया में निकाल देंगे। इससे यह भी दलील है। बहरहाल उसके बाद कहा कि गौर करो, इस सूरज के बाद हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासा, रात को देखो तुम्हारे लिए लिबास बना दिया। लिबास वो चीज़ होती है जो ढांप लेती है, तो तारीकी हमें ढांप लेती है ताकि हम आराम करें। इसमें भी कोई बड़े गौर की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं सब जानते हैं कि नींद मेरे लिए कितनी ज़रूरी है, और रात की नींद खुसूसी तौर पर। रात में अगर जाग गए, दिन में आप कितना भी सो लीजिए, वो रात वाला जो आराम होता है, रात में सोने के बाद जो चुस्ती आती है वो नहीं आ सकती, फिर दूसरी रात के बाद ही आएगी। अगर आप जाग गए किसी वजह से रात में, हर कोई महसूस करता होगा, दिन में सो गए 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन वो चीज़ बाकी, कसलमंदी बाकी रहेगी जब तक कि फिर रात को नींद ना आए। अल्लाह ने कहा कि हमने बनाया है, गौर करो, ये रात को तुम्हें ढांप ले। अब चाह के भी तुम बहुत ज़्यादा अपनी रोशनी करके जो ज़रूरी काम है वो कर लो, बाकी सो। तरीक़ा यही हमने बनाया। वन्नौम सुबाता, और नींद को हमने ऐसा बनाया जो तुम्हारी थकान मिटा दे। नींद अगर नहीं आई ठीक से, तो सब जानते हैं कि दिन भर अगर काम कर लिया और रात में नींद नहीं आई, तो फिर समझिए कि दूसरे दिन हम किसी काम के लायक नहीं करेंगे। ये तो रिचार्जिंग का सिस्टम है। ये रात भर चार्ज हो गए एक बार, अल्लाह ने फिर से हमें चुस्त कर दिया कि जाओ अपनी रोज़ी, हलाल रोज़ी तलाश करो। तो बहुत सी बातें हैं नींद के सिलसिले में भी। नींद जो होती है, पहले हल्की नींद आती है, देखिए होते 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 बिल्कुल लास्ट में थोड़ी देर के लिए इंसान सोता है गहरी नींद, और वही वो नींद है जो नहीं आई। जो आप देखते होंगे कि ये गहरी नींद आती है बिल्कुल मिडनाइट के बाद, आप सो जाते हैं, पूरी नींद आते आते, अब पूरी नींद बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। ये मैंने उस तफसीर में पढ़ा था
جب وہ تفسیر آئی کہ بدر میں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں پر اونگ طاری کر دی، تو اب علماء نے اس پر کہا کہ بھئی اونگ تھوڑی دیر کے لیے اونگ آ جائے تب تو انسان اور پریشان ہو جاتا ہے، قرآن نے کیوں کہا کہ اتنے چست ہو گئے؟ پھر اس پر نیند کی فلسفی اور نیند کے بارے میں جو ریسرچز آئے وہ یہی کہ وہ جو گہری نیند جو ہوتی ہے وہ 5 سے 10 منٹ کی ہوتی ہے، بس وہی سلا دیا ہم نے پہلے ہی اور بس ختم۔ باقی تو نیند آتی ہے آتے 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 آتے، کیونکہ دنیا میں ہر چیز ایک بیگ نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہ آپ لیٹ رہیں گے اور ایک بیگ آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہے، اندھیرا بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے، روشنی بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ایسی نیند بھی آہستہ آہستہ گہراتی ہے۔ جب اصل نیند گہری ہوتی ہے تو وہی چیزیں جو انسان کی تھکان مٹا دیتی ہے اور انسان اس سے چستی محسوس کرتا ہے۔ تو اس کو ایسے کر لیجئے کہ ایک ریئل سلیپ ہوتی ہے، سلمبر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور ایک جو ہے فیک سلیپ ہوتی ہے، یہ جو شروع میں سوتے ہیں ہم، ہوتے 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 گہری ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے، یہ سب آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے سائے کی طرح جو ہم نے بتایا پھر ویسے ہی چلا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ وہ چیز ہے، خود نیند پر غور کرو، اگر نہیں آئے تو کیا ہوگا۔ اب یہ صرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں آئے تو کیا ہوگا، یہ سوچو، کبھی غور کیا ایسا؟ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنا دیا کہ تم اٹھ جاؤ پھر۔ اس میں دونوں طرف اشارہ ہے۔ نشور ہمیشہ زیادہ تر قرآن میں قیامت میں اٹھنے کو کہا گیا ہے، کہا کہ دنیا میں بھی ایسی ہے، تم سو جاتے ہو اور اٹھ جاتے ہو، کسی دن اگر نہیں اٹھ پائے صبح میں تو پھر قیامت میں اٹھو گے۔ یہی اٹھنا ہی ہے۔ نیند بھی کو بھی قرآن میں موت ہی کہا گیا، اور دعائیں جو سکھائی گئی ہے، صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اس ذات کے لیے ہے، الذی احیانا، جس نے ہمیں زندگی بخشی، بعد ما اماتنا، جب کہ میں مر چکا تھا۔ یہی دعا ہے سونے کو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اب پھر وہی لفظ استعمال کیا، اسی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہاں اشارہ بھی کر دیا کہ دیکھو رات ہو جاتی ہے، سکون ہو جاتا ہے، انسان سو جاتا ہے، اور پھر دن میں چست ہو کے اٹھ جاتا ہے۔ تو ایک تمثیل ہے یہ اس کی کہ ایسے ہی تم قیامت میں بھی اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا۔ قرآن میں خاص کے آخری پارے میں 30ویں پارے میں اس کی طرف بہت اشارہ ہے، بس ایک زور کی ڈانٹ ہوگی اور تم اٹھ کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ پھر خالی تم کو ہم نے پیدا نہیں کیا، غور سے دیکھو، هو الذی، وہ وہی ذات ہے، ارسل الریاح، جس نے ہوا کو بھیجا، بشرم بین یدی رحمتہ، اپنے تمہارے سامنے اپنی رحمت سے ٹھنڈی ہوا بھیجتا ہے، اور وہ ہوا بادلوں سے جب ٹکراتی ہے، بالکل ٹھنڈے بادلوں سے تو بارش ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہاں بھی غور کیجئے گا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ آسمان اسپیس کو کہتے ہیں، سمجھ لیجیے سارا ہی آسمانی ہے، وہ بلو اسکائی کو صرف آسمان نہیں کہتے، سارا آسمان ہے۔ مان طہورا، پاک پانی، پاک پانی سے مراد یہ اتنا پیور منرل واٹر ہوتا ہے، اتنا پیور واٹر ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے سمندر میں، سورج سے صرف جو پیور واٹر ہے وہی تو بھاپ بنتا ہے، وہی اوپر جاتا ہے اور وہی چلا آتا ہے۔ تو ہم نے تمہارے تمام گندے پانی کو، تمام گندگی چھوڑ کے ہم نے بھاپ بنا کے ایسا سسٹم بنایا، اوپر اٹھا دیا، پھر بادل بنا، بادل کو جہاں چاہا میں لے گیا، قرآن میں دوسری جگہ ہے جہاں میری مرضی ہے، اور پھر ہم نے برسا دیا مان طہورا، یہ پاک پانی ہم نے برسایا ہے۔ تو ویسے بھی کوئی بھی بارش کا پانی پیے کتنا شیریں پانی ہوتا ہے وہ، ہم نے پاک پانی۔ ایک جگہ قرآن میں سورہ ملک کی آخری آیت میں ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کیا تم نے کبھی غور کیا اس بات پر کہ تم اس حالت میں صبح کرو کہ پانی سوکھا ہوا ہو، کہیں پانی نہ ملے، وَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون لا دے گا تم کو صاف نتھرا ہوا پانی پینے کے لائق، کون لا دے گا؟ غور کرو۔ تو دیکھو آسمان سے ہم نے پانی برسایا، وہ پانی کیا کام کرتی ہے؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، وہ علاقہ جو دھوپ سے مر چکا ہو اس کو زندگی بخش دیتا ہے یہ پانی۔ اور پھر
اس سے پیڑ پودے سب اگتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور ہر چیز جو ہم نے تخلیق کیا ہے اس کو ہم پلاتے ہیں اس پانی کو. انعامًا واناسیا کثیرا، جانور کو بھی اور کثیر انسان کو بھی. کثرت سے جانور بھی پیتے ہیں، کثرت سے انسان بھی پیتے ہیں. یہ پانی کا بھی غور کیا اگر ہم روک دیں تو کیا ہوگا؟ قحط سالی کبھی کبھی آتی ہے، ڈراٹ آتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے کیا ہوگا. تو یہ تو ہلکی سی تنبیہ ہوتی ہے اللہ کی، پھر دے دیتا ہے کہ چلو اس سال ڈراٹ ہو گیا، اگلے سال آ گیا. اگر یہ 10 سال ڈراٹ ہی رہے تو کیا ہوگا؟ اتنی یہ چیزیں ایسی ہیں جو ایک فلاسفر بھی، ایک سائنٹسٹ بھی اپنے لیول پر سمجھ سکتا ہے، اور ایک ان پڑھ کسان بھی کھیتوں میں ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہے. قرآن سب کے لیے. اس کی دلیل قرآن کی ایسی ہوتی ہے کہ جو ایک عام آدمی بھی دیکھ کے سمجھ لے، ہمارے جیسا عام انسان، اور ایک اسکالر سائنٹسٹ ہو وہ اور سمجھ لے گا کہ پانی معاون طہورا کے معنی پانی میں کیا کیا کنٹینٹس ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں. H2O جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اور اس کے بعد نیند کیا ہے اور رات کیا ہے، یہ ساری تفصیلات کتابوں میں ہیں. تو نیند کے بارے میں تو بڑی موٹی موٹی کتابیں آ گئی، نیند کیا ہے وغیرہ. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ اپنے آپ ہو رہی ہیں؟ اتنا ایگزیکٹنس کے ساتھ سورج کو دیکھتے ہو، سورج کے ذریعہ سے تم اپنے ٹائم مینٹین کرتے ہو، سیکنڈ. آج کے دن پچھلے سال جو وقت تھا وہی وقت ہوگا، گھٹنے کا ایک بالکل سیکنڈ ملا ہوا ہے. ہم نے کیلنڈر بنا دیا، 100 سال کا بنا دیا. اتنا زیادہ ایگزیکٹ ہے. تو کیا اتنا ایگزیکٹ چیز بغیر کسی خدا کے آ سکتی ہے؟ نمبر 1. کوئی بھی سینسیبل آدمی تھوڑا سا بھی سینس ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ تو مان لیا کہ چلی لکڑی پڑی ہوئی ہے ایسے ہی ہو جائے، لیکن یہ گھڑی چل رہی ہے. اب میں کہوں کہ اس کا ایک ایک پارٹ بس یوں ہی لگ گیا سب اپنے آپ، اور یہ گھڑی چلنی شروع ہو گئی، تو پھر تو میری جگہ تو مینٹل اسائلم ہی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہوگا. تو انسان سوچو، غور کرو اس کے اوپر. اور اسی لیے بار بار قرآن میں غور و فکر کرنے کی بات دی گئی ہے کہ نہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہی خدا، چونکہ ایک ہی ٹائم، ایک ہی سورج، ایک ہی قانون دنیا میں ہے، تو پھر خدا بھی ایک ہی ہے، قانون ایک ہے. یہ دونوں باتوں کی اس بات پر قرآن نے بار بار دلیل پیش کیا، اور پھر دلیل پیش کر کے اپنے بندے کو سمجھا رہا ہے. اے میرے بندے پھر سمجھ لو. بندہ تو اڑا ہوا ہے کہ تیری نبی کو ہم مانیں گے ہی نہیں کبھی کسی قیمت پر. اللہ تعالیٰ تاریخ سے سمجھایا، پھر کہا کہ ارے اس پر دیکھو تمہارے سامنے ہو رہی ہے، مان لو. قرآن میں سورہ فرقان، ہاں یہی آیت، اسی صورت میں آخر میں آیت آ گئی، وَمَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. رب کو کیا پڑی ہے تمہارے اگر تم اس کو نہیں پکارو؟ اس سے رب کا کیا بگڑ جائے گا؟ یہ عجیب آیت ہے قرآن کی، اسی صورت کی آخری آیت ہے. وَمَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اگر تم اس کو نہیں پکار تو رب کا کیا بگڑ جائے گا؟ اور ان کو اس کو کیا پڑی ہے کہ تم کو اتنا سمجھائے؟ وہ سمجھا رہا ہے کہ تم آگ سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، ورنہ آنکھ بند ہوتے سارا کھیل سمجھ میں آ جائے گا، لیکن پھر کوئی راستہ نہیں رہے گا نکلنے کا. اب اللہ تعالیٰ پھر سمجھا رہا ہے کہ دیکھو وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. مختلف طریقے سے اس نے چیزوں کو سامنے رکھی، سمجھایا. مختلف طریقے دیکھ ہی رہے کتنے طریقے سے سمجھا رہا ہے، فلاسفیکلی، لاجیکلی، ہسٹوریکلی، جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے. ہم نے اور کہہ رہا ہے قرآن میں، ہم نے مختلف طریقے سے تم کو سمجھایا. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ بس انکار پر ہی تلا ہوا ہے اور ناشکری پر تلا ہوا ہے. یہ سب دیکھ کے اسی کا اناج کھا رہا ہے، اسی کا پانی پی رہا ہے، اسی کے دھوپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اسی کی دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے، اسی کی ہوا میں سانس لے رہا ہے، اسی کا انکار کر رہا ہے. یہ انسان نے طے کر لیا ہے، اکثریت اس کی.
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ اب اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے یہاں پر، ہمیں بھی اس سے یہی ترغیب ملتی ہے کہ جب ہم کہیں جائیں تو جس طرح کے لوگ ہوں، جس طریقے کا آڈینس ہو، اسی انداز میں بات کیا جائے۔ ظاہر ہے کوئی بیچارہ ان پڑھ لوگوں کا آڈینس ہے تو وہاں کوئی فلاسفی نہیں بیان کی جا سکتی، عام باتیں جو قرآن بیان کرے اتنی بات کافی ہوتی ہے۔ اگر مقصد لوگوں کی تذکیر ہے، ہاں مقصد اگر اپنی علم کی نمائش ہے تو ایک الگ بات۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اے نبی اگر ہم چاہتے تو ہر جگہ ایک رسول بھیج دیتے، ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا میسج پوری دنیا میں پہنچے گا۔ ہم نے تمام دنیا کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ بہت جگہ قرآن میں کہا کہ ہم نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو بھیجا تمام لوگوں کے لیے، رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعالمین، تمام جہاں کے لیے ہم نے بنا کے بھیجا۔ تو سمجھا دیا کہ نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو سمجھا ہی رہے ہیں لوگوں کو، آپ کو تو ہم نے آگے رکھا ہے کہ چونکہ مادی طور پر آپ سامنے رہیے، آپ تو بندے کو خدا سے ملانے آئے ہیں، اس کے بعد آپ بھی راستے سے ہٹ جائیں گے، معاملہ ختم، میرا اور بندے کا معاملہ ہے، ہم سمجھ لیں گے ان سے۔ تو فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو دیکھیے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو ان کافروں کی بات نہ مانیے۔ مطلب ان کافروں کی جو کہہ رہے ہیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ توتے کا مطلب اطاعت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے نبی کوئی کافر کی اطاعت نہیں کرتا، مطلب یہ کہنے کا کہ ان کافروں کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ اس کو سمجھیے کہ یہ اس کے ذریعہ آپ جہاد کیجئے، سب سے بڑا جہاد یہی ہے۔ کس کے ذریعہ؟ قرآن کے ذریعہ، جاہدہم بہی، یہ قرآن کے ذریعہ آپ جہاد کیجئے، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جہاد کا لفظ قتال کہتے ہیں جنگ کو، قتال قتل کو نہیں کہتے، یہ دھیان رکھیے، قتال جنگ کو کہتے ہیں، جنگ کے معنی میں لیتے ہیں، وہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ مسلمانوں کی زندگی ہی جہاد ہے۔ جہاد کہتے ہیں اسٹرگل کرنے کو، انگریزی میں اس کا ایگزیکٹ ورڈ اسٹرگل ہے۔ ہم نوکری کے لیے کوشش کرتے ہیں، میرا جہاد ہے، حلال رزق کے لیے جو کر رہے ہیں جہاد ہے، سب جہاد ہے، میں اپنے رزق کے راستے میں جہاد ہے۔ ویسے ہی دین کا کوئی کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے، وہ کر رہا ہے۔ جہاد لڑائی جھگڑے کو نہیں کرتے، جہاد کہتے ہیں، جہد کہتے ہیں، جد و جہد بھی ہم لوگ ایسے بولتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، یا جس راستے میں بھی ہم کریں گے وہ جہاد ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جب ہم کوشش کریں گے تو کہا جاہدہم بہی جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعہ جہاد کیجیے۔ یہاں قرآن کی امپورٹنس کو دیکھ لیجئے، ہمیں لوگوں کے پاس جو چیز پہنچانی ہے وہ قرآن ہے، ہمیں لوگوں کے پاس جو چیز پہنچانی ہے وہ قرآن ہے، نہ کہ اپنی بات۔ کہ آپ پڑھیے قرآن، آپ دیکھیے، میں کچھ باتیں کر رہا ہوں، اس میں کچھ میری اپنی سمجھ ہے، میری سمجھ قرآن نہیں ہے، یہ ایک ہیلپ کرے گی آپ کو قرآن پڑھنے میں۔ قرآن دیکھیے، یا کوئی مفسر قرآن لکھتا ہے، تفسیر لکھتا ہے، تو وہ تفسیر کوئی قرآن نہیں ہے، وہ ہیلپ کر رہا ہے آپ کو سمجھنے میں۔ آپ دیکھیے، سمجھیے، خود غور کیجیے، تدبر کیجیے۔ تو قرآن تو وہی ہے، یہ عربی کا وہ جملہ جو نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کے الفاظ، لوگوں کو اس کی طرف راغب کیجیے۔ اور یہ سب سے بڑا آج جتنی بھی ظلمت یا تاریکی یا گمراہی یا فرقہ پرستی یا قبر پرستی یا پیر بزرگ پرستی جو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سب غور سے دیکھ لیجئے، یہ میرے ذاتی غور و فکر کا نتیجہ، غور سے دیکھ لیجئے، صرف ایک ہی چیز ہے کہ قرآن سے ہم دور ہو۔ جو اللہ کی کتاب بالکل صاف صاف بتانے والی ہے، ہم اس سے دور ہو گئے۔
اگر دین کا علم ہم نے دیا بھی تو ہم نے کہا جی ایک خاص مسلک پڑھ لو، ایک خاص لوگوں کی رائے پڑھ لو. نہیں جناب، وہ جتنی بھی کس دنیا میں کسی کے بھی رائے ہو، کچھ ہو، ٹھیک ہے، جو جتنا بڑا عالم ہوگا اس کی رائے کی وقت ویٹ اتنا ہوگا، لیکن قرآن تو نمبر 1 پر ہے. پہلے آپ اس کو لائیے، باقی چیزیں سب معاون ہوتی ہیں. کسی کی بات حرف آخر نہیں ہوتی، فائنل نہیں ہوتی. فائنل بات صرف اللہ اس کے رسول کی. امام مالک کا بہت مشہور واقعہ ہے، جانتے ہیں کہ جاتے تھے جب روضہ اطہر پر تو کہتے تھے کہ بس یہی ایک شخص ہے جو اس قبر کے اندر ہے جس کی بات سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے، بس اور کوئی نہیں ہے، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح بات، چونکہ وہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ میرے نبی کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی، معاملہ ختم ہو گیا. تو اب غور کریں کہ آج جتنی بھی تاریکی ہے پورے طور پر غور کر کے دیکھ لیجیے، اصل اس کا صرف وہی ہے کہ ہم قرآن سے کٹ گئے. اگر کہیں گے کہہ بھی دیا کسی کو بھائی تفسیر پڑھیے تو میرے بزرگوں والی پڑھیے، ارے اس کو کیوں نہیں کہتے بھائی جس کی مرضی پڑھ، تم قرآن پڑھو، دیکھو ان کی پڑھو، ان کی پڑھو، ان کی پڑھو، دیکھو سمجھو کیا، باقی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو ان چیزوں سے کیا ہوا کہ ایک بہت تنگ نظری پیدا ہو گئی. اب بس ہم اسی گلی میں ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اتنی سخت ہو گئی دیوار کہ اب دوسرے کو شاید مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، دوسرے کلمہ گو کو. یہ حالت ہو گئی اور یہ ہوتی رہے گی جب تک کہ ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے. یہ قرآن نے اس کو جہاد کبیر قرار دیا ہے. سب سے بڑا جہاد قرآن کے علم کو پھیلانا، دنیا میں آج سب سے بڑا جہاد. تلوار کا جہاد وہ دوسرا ہے. تلوار کا جہاد وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی اسلامی حکومت ہو. اسلامی حکومت اگر ایسا محسوس کرے گی کہ اب وقت آیا ہے کہیں کوئی کسی کنٹری پر یا انہی لوگوں پر اٹیک کرنے کا، تو پھر لوگوں کو حکم دے گی، جیسے عام طور پر آج کنٹری میں بھی ہوتا ہے. ایسے کوئی فوج اپنے سے تو کہیں ہنگامہ کرنے نہیں، یہ ہوتا ہے جہاد. ورنہ عام باقی جو جہاد ہے وہ کوشش یہی ہے کہ اللہ کے اس کلام کو لے کے ہم خود سے لے کے تمام دنیا میں لوگوں تک پھیلا دیں. اور اس پھیلانے میں پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، خود اپنے بگڑ جائیں گے، اپنے والدین بگڑ جائیں گے، اپنے رشتہ دار بگڑ جائیں گے، سماج، ان سب کی پرواہ نہ کیجیے. یہی سب جہاد ہے. کوشش ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سب تکلیف سہتے جائیے، صبر کیجیے. وَاصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو اور تقویٰ سے کام لیتے رہو. باقی اللہ دیکھ رہا ہے. اگر ہم صحیح راستے پر اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیشہ یہ دھیان رہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے. ہم قتل بھی کر دیے گئے تو ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اللہ نے، ہم سمجھ لیں موت وہیں لکھی تھی اسی کے ہاتھ سے، اللہ نے لکھا تھا ہم چلے گئے، نہیں تو کوئی موت دے نہیں سکتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات یاد آتی ہے. زندگی بھر جنگ لڑتے رہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو کٹا پٹا نہیں ہو، اور ان کو افسوس ہوتا ہے کہ میں بستر پہ مر رہا ہوں. ظاہر ہے تو یہ تو موت تو جہاں اللہ نے لکھا ہے وہیں پر آئے گی، جس کے ہاتھ سے لکھا ہے وہی آئے گی. ٹھیک ہے، انسان اپنی سیفٹی ضرور لیتا ہے، جہاں جان کے آگ میں بھی نہیں کودنا ہے، لیکن اپنے کام سے کمپرومائز بھی نہیں کرنا ہے. دونوں باتیں اعتدال پہ ہمیں رہنا ہے اور اپنا کام کرتے جائیں. دوسری بات یہ اس سلسلے میں کہہ دیا جاہدہم بہی، اس کے ذریعہ جہاد کرو، یعنی اس روشنی کو تمام دنیا میں پھیلانا میرا کام ہے. یہ ہمارا فرض منصبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں یہ کہہ گئے کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے. اب ذمہ داری میری ہے، اس لیے کہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، وہ راستہ، وہ چیز بند ہو گئی ہے، بس زمانہ آخر آ گیا ہے. اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب لوگوں پر ہمیں گواہی دینا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کو ایک ہم امت وسط بنایا ہے، اعتدال پر چلنے والی امت بنایا ہے، اور تم لوگوں کو گواہی دو گے، تم لوگوں پر گواہ رہو گے، اللہ تم پر گواہی دے گا. اب قیامت کے دن وہ غیر مسلم جن تک ہم کسی بھی صورت میں اسلام نہیں پہنچا سکے،
اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر. میں بار بار اس کو کہتا ہوں اور پھر مجھے بھی خود ڈر لگتا ہے کہ جتنے غیر مسلموں سے ملے ہیں ان سب کو تو اسلام پہنچایا نہیں ہے. تو کل کو وہ جہنم میں جب جائے اور کہہ دے کہ اے اللہ یہ تو اس کے ساتھ تو ہم 30 سال آفس میں کام کیا بیٹھ کے، ایک دن بھی نہیں کام، تو میرا جواب کیا ہوگا؟ ہمیں اسی قرآن کو پہنچانا ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. وہاں کوئی اپنی باتیں نہیں پہنچانی. بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بندے کے لیے. ایک کافر ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہی ہے. یہ معاملہ ہے، یہ پہنچانا میرا کام ہے. تو اس میں دو باتیں بہت اہم آئیں. دین کی تبلیغ صرف قرآن سے ہوگی. اپنے ذاتی فکر، ذاتی سوچ وہ دین کے مخالف نہ ہو لیکن وہ دین نہیں ہے. دین تو وہی ہے جو قرآن میں. یہ لوگوں تک پہنچائیے. ہو سکتا ہے ہم نے یہ پڑھ کے معنی سمجھا، وہ کچھ اور معنی نہ سمجھے، اس کا معاملہ ہے. پھر اللہ نے آگے جا کے ایک اور دلیل پیش کیا، بڑی اہم دلیل ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ. دیکھو وہی ذات ہے جس نے دو سمندر کو ملا دیا. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ وَجَاجٌ. ایک طرف بالکل عذب فرات نہایت شیریں پانی ہے، اور دوسری طرف نہایت کھارا پانی، اور بیچ میں برزخ. اس پر بھی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں جو سمندر میں ہی کام کرتے ہیں کہ عین سمندر کے بیچ میں بھی میٹھا پانی ملتا ہے ان کو. بلکہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جو امریکن کمپنی جب وہاں آئل ایکسپلوریشن سعودی میں کرنے لگی، کسی کتاب کا ریفرنس دیا ہے، تو اس نے سمندر سے میٹھا پانی نکالا ہے. وہاں پر سوتے ہوتے ہیں میٹھے پانی کے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے غور سے دیکھو. اور جو بیچ میں، یہ تو ہمارے موبائل پر بھی آتا ہے، آپ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ کھارا پانی، میٹھا پانی، اور بیچ میں بالکل لگتا ہے کہ ہاں برزخ ہے. برزخ کہتے ہیں آڑ کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غور سے دیکھو تو یہ کسی کے بس کی ہے کہ میٹھا پانی کھارے میں نہ ملے، کھارا پانی میٹھے میں نہ ملے، بیچ میں ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو کھلی نشانی ہے ہماری. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. ہم نے ان کے ذریعہ ایک آڑ بنا دیا مضبوط. وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. کبھی دیکھا تم نے؟ اس پر غور کرو. ایک تو بڑی غور کی اور کیا نام ہے ریسرچ کی چیز ہے. دیکھیں کیوں ایسا ہوتا ہے، اس کی بھی سائنٹیفک ریزن نکلیں گے. کوئی سائنٹسٹ اس پر ریسرچ کرے گا، اس پر بھی اور نکالا ہی ہوگا. ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم نے پڑھا نہیں ہے، نکالا ہی ہوگا. تو وَهُوَ الَّذِي، دیکھو پھر وہی ذات خلق من الماء بشرا. اس نے پانی کے ذریعہ بشر پیدا کر دیا، انسان کو پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسْبًا وَسِحْرًا. دیکھیے کیا ہم نے دو طرح کے رشتہ داریاں قائم کر دی. ایک کو نسب کہا، میرا خاندان باپ دادا وہ چلی آ رہی ہے، اور صحرا وہ سعد سے صحرا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے سسرالی رشتہ. ایک رشتہ نکاح کے ذریعہ ہم قائم کرتے ہیں، اور پھر دونوں کے ذریعہ ہم انسانی نسل کو بڑھاتے. تو ہم نے دونوں رشتے قائم کیے. اب اس پر جو قرآن نے بات کیا ہے رشتہ سحر پر، اس پر قرآن میں بڑی تفصیل آئی کہ وجعلنا بینکم مودۃ ورحمہ. ہم نے تمہارے درمیان ایک بالکل انجان لڑکا انجان لڑکی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے نکاح ہوا ہم نے اس کے بعد نکاح ایسی محبت ڈال دیتے ہیں کہ وہ دونوں زندگی ساتھ گزار لیتے ہیں انجان. اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ محض کوئی اس کی ایک جنسی لذت ہوتی تو سال 2 سال 4 سال میں ساری چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں. پھر لیکن وہ محبت قائم ہوتی ہے کہ نہ وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے نہ وہ اس کو چھوڑنا چاہتی. ٹھیک ہے بھائی، ہم لوگ اللہ کو ایک اولاد کی شکل میں ایک بانڈ بنا دیتا ہے کہ اب اولاد ہے، دونوں کی محبت چاہیے. ایک سسٹم ایسا بنایا اللہ نے. دیکھو ہم نے دونوں طرح کے رشتے قائم کیے، نسباً و صحرا. اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. اس پر سورہ فاتحہ کی تفسیر میں صحرا پر مولانا نے بہت کچھ لکھا ہے، وہ پڑھا جا سکتا ہے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور دیکھو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. قرآن میں
سورہ یہ کہا کہ دیکھو ایک ہی طریقے سے ہم نے پیدا کیا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ خطبہ نکاح کا ایک پارٹ ہے. اے لوگو ڈرو اس رب سے، من نفس، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی جوڑا بنا دیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. اور اس سے ہم نے بہت سارے مرد عورت پھیلا دی. سورہ ملک سورہ قیامت میں بھی آخر میں ایسی آیت آئی ہے کہ دیکھو ہم نے ایک ہی طریقے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. یہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں کسی کو میل بنا دیتا ہے، کسی کو فیمیل بنا دیتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اور پورے ایک فیمیل کو جو ریکوائرمنٹ ہے ان پورے ریکوائرمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ بچی پیدا ہوئی تو کل کو اس کو بھی بچے پیدا کرنے ہیں، سارا سسٹم اس کے. مرد ہے تو اس کا اپنا سسٹم بنا دیا. کون ہے؟ تو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَ نَسَبًا وَسِحْرًا، نسب کا رشتہ قائم کیا، سحر کا رشتہ قائم کیا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا رب قادر ہے ان چیزوں پر. اس میں بہت لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں. سورہ مومنون میں ماں کے پیٹ میں پورے اسٹیجز کا ذکر ہے، کیسے کیسے وہ بڑھتا ہے انسان کی پیدائش پر. قرآن نے خصوصی طور پر تو اس پہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا انسان اپنے اوپر غور کرے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سب دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کو چھوڑ کے ایسے کو پکارتے ہیں، مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان، چاہے وہ بت کی شکل میں ہو، چاہے قبر کی شکل میں ہو، چاہے جس شکل میں دنیا میں ہو. جو رب اس طریقے سے ہمیں پال رہا ہے، اپنے ناز نخرے، میں ناز نخرے ہی اس کا استعمال کرتا ہوں. بھائی کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ایک چیز پیدا کر دیتا، لو چاول کھایا کرو. اور نہیں جی 50-100 طرح کی، میرے بندے یہ نہیں پسند ہے تو یہ کھا لے، یہ نہیں تو پسند یہ کھا لے، سیب نہیں پسند ہے انگور کھا لے، انگور نہیں پسند انار کھا لے، فلاں. یہ اتنا ناز نخرے ہیں. یہ غور کیجئے، اپنا باپ اپنے بیٹے کے لیے نہیں کرتا ہے، 2-4 چیز رکھ دے گا. لو بندے جو کو یہ نہیں پسند یہ کھا لو، یہ نہیں پسند یہ کھا لو، یہ نہیں پسند، ہزاروں چیزوں پیدا کر دی. یہ تو بالکل ناز برداری ہے. اور بندے کا معاملہ یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ان سب کے باوجود وہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے، اس کو تو سجدے میں گر جانا چاہیے. اس پر غور کر لے تو وہ تو سجدے میں گر جائے گا کہ میرے پاس ہے ہی اپنا کیا، سب کچھ تو تیرا ہی دیا ہوا ہے، ایک ایک سانس تیری ہے. تو مَا يَعْبُدُونَ مِن مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر جو ہے اپنے رب کے خلاف ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، انہی چیزوں کی مدد کرتے ہیں، معنی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں بت پرستی ہی اچھی ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے تو فلاں فلاں کے ذریعہ مانگو، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنے گا، فلاں نہیں سنے گا، خبر والے سنیں گے، اولیاء اللہ کے تھرو مانگو، فلاں کے تھرو مانگو. یہ سب شرک کے راستے ہیں جو کھول کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ اے نبی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ایسی آیت ہے قرآن کی کہ اے نبی میرا بندہ اگر آپ سے پوچھے میرے بارے میں، کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں اس کے قریب ہوں، اس کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے. تو اب اس کے بعد کس وسیلے اور کس ذریعے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ میرا رب خود کہہ رہا ہے میں تم سے، میرے بندہ مانگے تو کہہ دیجیے میں اس کے قریب ہوں. تو یہ کہا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ سورہ فرقان بالکل قاطع ہے شرک کی، شرک کو قطع کرنے کے لیے اس میں سارا عام طور پر جو اس میں سبجیکٹ بیان ہوئے ہیں، شرک سے بچو، یہ وہ گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. اگر خدا نخواستہ شرک کی حالت میں ہم مر گئے تو پھر اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا ان کو جنہوں نے شرک کیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا.
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے بڑے بھی جو گناہ ہوں وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بتا دیے یہی وہ گناہ ہے جو ہم معاف نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اس کی ایک ناقص مثال مولانا آزاد نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک شوہر جو ہے نا اپنی بیوی کے 1000 ناز و نخرے اٹھا لے گا، کوئی دقت نہیں ہے، اس کے ساری پر اس کو جھیل لے گا، لیکن جس دن اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی شوہریت میں کہیں شریک ہو رہا ہے کوئی، تو پھر وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایک مثال دیا ہے، ناقص مثال ہے، باقی سب برداشت کریے۔ اللہ تعالیٰ سوچ لے اب انسان کی یہ کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو صبح سے شام تک، شام سے رات تک ہر چیز اس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، پھر بھی تم ان کو پکارتے ہو۔ میں نے اس سے زیادہ بے وقوفی اور احمق یا حمق جس کو کہتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ کوئی بات ہی نہیں ہے، اور نہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہے۔ یہاں پر میں بات ختم کروں گا، پھر اب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے ان کو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، اور اس کے بعد آخری پیرا جو ہے یہ تو بالکل سارا ایک نچوڑ ہے، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ غور و فکر ایک عبادت ہے، خود قرآن میں اس بات کا وہ کہا گیا ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اپنے بندے کی، اچھے بندے کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں ہمارے جو نیک بندے ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایک وقت مقرر کرو کہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرو تو تم اللہ تک ایسے ہی پہنچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کی سمجھ، قرآن پر عمل اور قرآن کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔